الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین خواتین، آپ حضرات کے سامنے آپ کے بستی اور محلے کے محنتی اور فکر مند عالم دین مولانا مطیع الرحمان صاحب، ان کی فکروں اور ان کے دوستوں کی فکروں کے نتیجے آج آپ حضرات کا یہاں جمع ہونا، بچوں کا، بڑوں کا، خواتین کا، جس فکر کے نتیجے میں یہاں پر ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، اس میں 3 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں جو ہمارے معاشرے سے متعلق ہیں۔ پہلی بات، ہمیں جو بات سننی ہے اور ہمارے معاشرے میں جو کمزوری ہے، اس کمزوری کی اصلاح ہمیں کرنی ہے، وہ ہے مسلمانوں کے شادی بیاہ کے مسائل جو مشکل سے مشکل تر بنتے جا رہے ہیں، اسے سنت کے مطابق لانا، شریعت کے مطابق کرنا ہمارا اہم فریضہ ہے۔ دوسری بیماری جو ہمارے سماج میں پھیلتی جا رہی ہے وہ ہے کمائی کے سلسلے میں حلال حرام کی تمیز ختم ہو جانا۔ تیسری بیماری جو ہمارے سماج میں عائد ہو رہی ہے وہ معاشرے کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی نشے کے عادی بنتے جانا۔ اس متعلق ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا سماج، ہمارے بچے، ہمارے جوان کیسے سدھریں، ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے۔ پہلی بات جو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے اور تفصیلاً بتانی ہے وہ ہے شادی بیاہ کے متعلق ہمارے سماج میں پائی جانے والی کوتاہیاں۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے جو لوگ بغیر شادی کے ہیں، ایاما، تم میں سے جو لوگ بغیر شادی کے ہیں، بغیر شادی کے یعنی شادی ہی نہیں ہوئی، کنوارے ہیں وہ ہوں، یا شادی ہوئی تھی طلاق ہو گئی، خلا ہو گیا، یا شوہر انتقال ہو گیا، اس طرح کی خواتین ہوں، دونوں بھی اس میں داخل ہیں۔ جو بغیر شادی کے ہیں ان کے متعلق اللہ فرماتے ہیں تم میں سے جو بغیر شادی کے ہیں ان کا نکاح کر دو، من عبادکم و امائکم، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، جو بھی بغیر نکاح کے ہو انہیں نکاح کی فکر کرنی چاہیے۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ غریب ہیں، حیثیت نہیں ہے، زیادہ دولت اور مالداری نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں مالدار بنا دیں گے۔ مالداری کا مطلب یہاں پر یہ ہے اتنی ضرورت اور سامان کا اللہ انتظام فرما دیں گے جس سے ان کا گھر چل سکے، جس سے وہ اپنی واجب ذمہ داریاں، حقوق ادا کر سکیں۔ اللہ اتنا مال تو انہیں عطا کر دیں گے۔
اب ہم میں سے جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً اللہ کا وعدہ سچا ہے، قرآن سچا کلام ہے اللہ کا، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، تو ایسے مسلمان مردوں کو اور عورتوں کو چاہیے کہ اگر وہ بغیر شادی کے ہیں تو فوراً نکاح کی فکر کریں۔ اگر گورنمنٹ 5 سال جیتنے والی یہ وعدہ کرتی ہے کہ میں اگر جیتوں گا تمہارے سارے سڑے ہوئے نالے درست کر دوں گا، تمہارے سارے کچرا کنڈی کو صاف کر دوں گا، تمہارے بچوں کے لیے اسکالرشپ دوں گا، اور تمہارے بچے اگر باہر پڑھنے جانا چاہتے ہیں انہیں ویزے کا انتظام کرنا ہو وہاں کا نظام بنایا جائے گا، بیٹیوں کی شادیاں کرنا ہو تو تمہیں شادی کے نام پر لاکھ سوا لاکھ روپے حکومت دے گی۔ اگر کوئی بھی انجان قسم کا غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو چند ووٹ حاصل کرنے کے لیے چند جھوٹے وعدے کر دیتا ہو، تو ہم میں سے کتنے شریف اور شریف زادے ایسے ہیں جو بھروسہ کر کے علماء کی بات اور ان کی رہبری کے بالکل خلاف جا کر نہیں فلاں لیڈر نے فلاں وعدہ کیا ہے اس واسطے اسے ووٹ ڈالا جائے گا، چند ٹکوں اور پیسوں میں بک جاتے ہیں اور وعدوں پر بھروسہ کر کے کسی سیاسی لیڈر کو ہراتے ہیں، کسی کو جتاتے ہیں، صرف چند انسان کے کیے ہوئے وعدوں کی بنیاد پر۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہیں وہ شادی کر لیں، اگر وہ ضرورت مند اور غریب ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرورت کے مطابق روزی کا انتظام کر دیں گے۔ اس کے باوجود بھی کتنے لوگ ہمارے سماج میں ایسے ہیں جو اپنے لڑکا اور لڑکی کی شادی کرنے میں صرف اس واسطے انتظار میں ہیں کہ بیٹا ابھی اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہے، ابھی بھی وہ باپ کے سر پہ کھڑا ہوا ہے، جب وہ باپ کے سر سے اتر کے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا اس کے بعد اس کا نکاح کیا جائے گا۔ بات صاف کہہ دیتے ہیں کہ ابھی لڑکا شادی کے لائق نہیں ہوا ہے، ابھی وہ نالائق ہے، جب وہ شادی کے لائق ہو جائے گا تو پھر اس نالائق کی شادی کی جائے گی۔ کتنے سال ہو گئے؟ 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 32 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے، 30 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی بیٹا نالائق ہے، شادی کے لائق نہیں ہوا ہے۔ موجودہ زمانے میں جب لڑکا بالغ ہوتا ہے 14 سال کی عمر میں، عقل سے قریب ہو کر باتیں سنیں سمجھ میں آئیں گی۔ اگر یہ سمجھیں گے کہ بھئی ہمیں ایسی باتیں سننے کو ملنا چاہیے جو زمین سے نیچے ہوں، آسمان سے اوپر ہوں، ریئل لائف سے جو ریلیٹڈ ہوتی ہیں وہ باتیں ہمیں نہیں سننا ہے، تو پھر تو یا تو قبر میں جانا پڑے گا یا تو آسمان میں جانا پڑے گا۔ ریئل لائف سے ریلیٹڈ جو باتیں ہوتی ہیں کہ اسے سمجھنا ہے کہ ہم جہاں جی رہے ہیں اس متعلق شریعت کے احکامات کیا ہیں۔ اب ہم سمجھیں کہ 14 سال کی عمر میں کوئی لڑکا بالغ ہو رہا ہے، 13 سال کی عمر میں یا 15 سال کی عمر میں کوئی لڑکی بالغ ہو رہی ہے۔ بالغ ہونے کے بعد عموماً انسان کے اندر شہوت آنا شروع ہو جاتی ہے، خواہش پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ 14 سال کی عمر میں جس کو شہوت آ چکی ہے وہ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال، 24 سال کو پہنچ گیا، شہوت شروع ہوئی 14 سال کو اور 24 سال کو پہنچ گیا، یعنی 10 سال سے اس کے اندر خواہش نفس پنپ رہی ہے، پھر بھی اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے۔ پھر اور آگے بڑھ گئے، 30 سال تک کی عمر کو پہنچ گئے، 26 سال ہو گئے، 28 سال ہو گئے، یعنی تقریباً 14 سال سے 28 سال ڈبل ہو گئے اس کی خواہش ہوتے ہوتے۔ تو پھر بتائیے، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، جب جو گندی تصویر دیکھنا ہے دیکھ سکتا ہے، جو فلم دیکھنا ہو دیکھ سکتا ہے، جو گندے ویڈیوز دیکھنا ہو دیکھ سکتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم جہاں اور جس دنیا میں رہتے ہیں وہ سب فرشتوں کی دنیا ہے، نہیں، ہمارے بچے کبھی ایسا نہیں دیکھتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ فلم کیا ہے، ویڈیو کیا ہے اور گندی تصویریں کیا ہے، گندے فلم کیا ہے، ہمارے نوجوان جانتے ہی نہیں ہیں، پھر تو فرشتوں کی دنیا ہے۔ ہم جس دنیا میں بستے ہیں وہ ساری دنیا ویسے ہی ہے، اسی واسطے اکابر یہ فرماتے ہیں ساری دنیا کا شیطان بھی ایک ہی ہے، ساری دنیا کے انسانوں کا نفس بھی ایک ہی ہے، ساری دنیا کے لوگوں کے گناہوں کی نوعیت بھی ایک ہی طرح کی ہوتی ہے۔ شراب صرف انڈیا میں پی جاتی ہے،
کون سا دیش ایسا ہے جہاں پر شراب نہیں پی جاتی ہو؟ برائی سب جگہ برائی ہے، شیطان سب جگہ بہکاتا ہے، نفس ہر جگہ ورغلاتا ہے۔ اب جب 14 سال کی عمر میں شہوت شروع ہوئی، گندی فلموں کے موقع ہیں، موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے۔ پہلے زمانے میں علماء گھر میں ٹی وی رکھنے سے منع کرتے تھے، جس کے گھر میں ٹی وی ہو اسے مسجد کا صدر بننے کی اجازت نہیں تھی، جس کے گھر میں اگر حاجی صاحب ہیں اور ٹی وی لے کے آ گئے تو مستقل بیان ہوتا تھا کہ حج کر کے آتے ہیں اور ٹی وی ساتھ لے کے آتے ہیں۔ اب تو ٹی وی پر کوئی بیان کرنے والے بھی نہیں رہے، اس واسطے کہ کسی کے گھر میں الا ماشاءاللہ ٹی وی نہیں ہے، البتہ گھر کے ہر آدمی کے ہاتھ میں تھیٹر ہے۔ ٹی وی کسی کے پاس نہیں ہے، ہر فرد کے پاس تھیٹر ہے، جب جو فلم ڈالنا ہو آرام سے ڈال کے دے سکتا ہے، اب کسی کو ٹی وی کی ضرورت بھی نہیں رہی ہے۔ ایسے ماحول میں ہم بچوں پر بھروسہ کریں گے کہ 14 سال سے لے کر 25 سال 28 سال 30 سال 32 سال تک بھی نوجوان لڑکا کوئی برائی نہیں کرے گا، بہت امانت داری کے ساتھ پاک دامنی کے ساتھ رہے گا۔ 14 سال 15 سال میں بالغ ہونے والی لڑکی 25 سال تک بھی کوئی کسی کو بدنظری نہیں کرے گی، کسی کی چٹھی اسے نہیں آئے گی، کسی کا SMS نہیں آئے گا، کوئی ایسے ویسے فلم نہیں دیکھے گی۔ ہم بھروسہ کریں گے، کرتے ہیں تو ہم بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں، بہت بڑے جھوٹے اعتماد پر ہیں، نظریں خراب ہو جاتی ہیں، خیالات تو خراب ہو جاتے ہیں۔ ہماری بچی ہمارا بچہ اپنی جگہ پر اچھا ہے، لیکن جس ماحول میں ہمارا بچہ جا رہا ہے کیا ہم اس ماحول کی بھی گارنٹی دیں گے کہ وہ ماحول بھی اچھا ہے؟ جس کالج میں ہمارا بچہ پڑھنے جا رہا ہے، ہمارا بچہ ٹھیک ہے، ہم نے اچھی تربیت کی ہے، علماء کی صحبت ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، اس کی برکت سے ہمارا بچہ ٹھیک ہے، لیکن جس کالج میں ہمارا بچہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے وہ کالج بھی ٹھیک ہے، وہاں کے سارے بچے ٹھیک ہیں، کہ کوئی بدماش قسم کا نہیں ہے، کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے والا نہیں ہے، تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے اگر ہمیں اپنی اولاد پہ بھروسہ ہے تو پھر ہماری اولاد جہاں پڑھنے کے لیے جا رہی ہے تو وہاں بھی بھروسہ ہے ہمیں کہ وہ ماحول انہیں نہیں بگاڑے گا۔ کتنے لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ کالجوں کا ماحول کتنا خراب ہو رہا ہے، کتنے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہے۔ کون سا کالج ایسا ہے جہاں پر ڈرگس اور نشے کا کمپلینٹ نہ آتی ہو، وہاں کے نوجوان سگریٹ پینے اور گٹکا تمباکو کے عادی ہونا نہ دکھائی دیتا ہو؟ تو ہم اگر اپنے بچوں پر اعتماد بھی کریں لیکن جس ماحول میں ہمارے بچے اور بچیاں پل رہی ہیں وہ ماحول اچھا نہیں ہے، وہ ماحول ہماری اولاد کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں جو بغیر شادی کے ہیں انہیں نکاح کرنے کی فکر کرو۔ نکاح کرنے کی عمر کیا ہونا چاہیے؟ اسلام میں نکاح کرنے کی کوئی عمر متعین نہیں ہے۔ اشارہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ دیا ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ۔ اس آیت میں اللہ نے اشارہ دیا ہے کہ بغیر شادی کے جو رہتے ہیں لڑکے لڑکیاں انہیں بالغ ہونے تک ان کا مال ان کے حوالے کرنے سے روکے رکھو۔ یہاں فقہا نے لکھا ہے کہ بالغ ہونے تک آدمی کی شادی روکے رکھنا چاہیے، لیکن بالغ ہونے کے بعد بہر صورت شادی کی کوشش ہونا چاہیے۔ اگر کسی آدمی کو صبح 10 بجے کھانے کی بھوک لگی ہے، 10 بجے کسی کو پانی کی پیاس لگی ہے، دوپہر ہو گیا، شام ہو گئی، رات آ گئی، پھر دوسرے دن دوپہر آ گئی، 24 گھنٹے گزر گئے، اسے نہ کھانے کو مل رہا ہے نہ پانی کو مل رہا ہے۔ اب 24 گھنٹے گزرنے کے بعد وہ بھوکا اور پیاسا آدمی حلال حرام کی تمیز کر کے کھائے گا اور پوری بدتمیزی سے ٹوٹ پڑے گا کسی پر بھی۔ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد اب پانی کیسا ہے، کھانا کیسا ہے، گرم ہے، ٹھنڈا ہے، مزیدار ہے، کچھ نہیں دیکھے گا، بھوک لگی ہے، جو سامنے ہے وہ کھا لو۔ بالکل اسی طرح انسان کے فطری تقاضوں کو اگر لیٹ کیا جائے گا، دیر کیا جائے گا تو لمبے عرصہ گزرتے گزرتے دماغوں میں بچوں کے یہ پنپ رہا ہے شادی تو ماں باپ بڑے دھوم دھام سے کریں گے، بڑے خرچے کے ساتھ کریں گے، بڑے رسومات کے ساتھ کریں گے، اس کے لیے بہت ٹائم ہے، شادی بعد میں دیکھی جائے گی، بدکاری پہلے کر لیں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ جہاں پر نکاح مشکل کر دیا جاتا ہے وہاں پر بدکاری آسان ہو جاتی ہے، ناجائز تعلقات آسان ہو جاتے ہیں۔ تو نکاح کو آسان بنانا اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔
جلد نکاح کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، دیکھنے میں اچھے خاصے لگ رہے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا تمہارا نکاح ہو گیا؟ تو وہ صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ نہیں ہوا ہے۔ اس زمانے میں باندیوں کا بھی رواج تھا، تو آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی باندی ہے؟ کہنے لگے نہیں، کوئی باندی بھی نہیں ہے۔ پھر نکاح کیوں نہیں کیا ہو؟ کوئی خاص مسئلہ ہے؟ نہیں، کوئی خاص مسئلہ نہیں، اللہ نے دولت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، سب صحت مند ہے، پھر بھی ایسے ہی نہیں کیا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام اس قدر ناراض ہوئے ان صحابی کے نکاح نہ کرنے پر۔ آپ نے فرمایا اگر تم اسلام میں ہونے کے بجائے عیسائی مذہب میں ہوتے تو عیسائی لوگ تمہیں اپنا پادری بنا لیتے، لیکن اسلام میں نکاح کے بغیر رہنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آپ تنبیہ کا انداز دیکھو، تم مسلمان ہونے کے بجائے عیسائی رہتے تو تمہارا کوئی فائدہ تھا؟ کوئی بول سکتا ہے اتنی بڑی بات؟ نکاح نہیں کرنے پر اسلام میں رہنے کے بجائے دوسرے مذہب میں چلے جاؤ۔ آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ اسلام میں ہونے کے بجائے کسی عیسائی مذہب میں ہوتے تو وہ لوگ تمہاری قدر کرتے تھے، تمہیں اپنا پادری بنا لیتے تھے۔ اسلام میں بغیر شادی کے رہنا کوئی بزرگی نہیں ہے، کوئی تقوی کی بات نہیں ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے جس کے اولاد زیادہ ہوتی ہے اس کا تقوی زیادہ ہوتا ہے، چونکہ وہ باہر گندی جگہوں پہ نظر نہیں ڈالتا ہے۔ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اس کے سامنے بریانی، مندی اور ڈبل کا میٹھا کچھ بھی لا لو، صاف بول دے گا نہیں صاحب میرا پیٹ بھرا ہوا میں نہیں کھاؤں گا۔ جس کا پیٹ حلال سے بھر جائے پھر وہ حرام غذا نہیں کھائے گا، جس کی خواہش حلال جگہ پوری ہو جائے پھر وہ حرام کی طرف نظر نہیں ڈالے گا۔ جس کا اپنا توشہ موجود ہو کھانے کے لیے وہ بازو والے کے توشے میں نہیں جھانکے گا۔ بالکل اسی طرح انسانی فطرت بھی ہے، جہاں انسان کو حلال راستے مل جاتے ہیں پھر حرام کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہی تعلیم دی جاتی ہے امت کو کہ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے آپ کو حلال اتنا کھلاؤ، اپنے آپ کو حلال اتنا پہناؤ، اپنے آپ کو حلال طریقوں سے اتنی خواہشات پوری کرو کہ اب تمہارا نفس کبھی حرام کی طرف جانے کا سوچے بھی نہیں۔ حلال چیزوں سے اسے پیٹ بھرا دو، اسے سوچنے کی بھی ضرورت نہ پڑے مجھے حرام کی طرف جانا ہے۔ جب اللہ نے خواہشات پوری کرنے کے راستے حلال رکھے ہیں پھر حرام کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی کیا رہے گی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے حضرت اسرائیل جان لینے والا فرشتہ، کسی ہاسپٹل کا ڈاکٹر نہیں، جان لینے والا فرشتہ مجھے آ کر یہ کہے کہ آپ 10 دن کے مہمان ہیں اس کے بعد آپ انتقال ہو جائیں گے، ڈاکٹروں کی بات ہو سکتی ہے جھوٹ ہو جائے، ڈاکٹر نے ٹائم دے دیا کہ آپ بس چند دن کے مہمان ہیں، جو خدمت کرنا ہے کر لیں، گھر لے جائیں، معافی تلافی کر لیں، جو پراپرٹی ہے سب لوٹ لیں، جو ڈاکٹر کہہ سکتا ہو کہے گا، لیکن ڈاکٹر کی بات غلط ہو سکتی ہے، فرشتے کی بات تو غلط نہیں ہوگی، اسے تو کوئی مطلب ہی نہیں پڑا کسی کو غلط بولنے کے لیے، جھوٹ بولنے سے فرشتے کو کیا فائدہ ہوگا؟ اور اللہ نے ان کی صفت بھی یہ بیان فرمائی لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، انہیں کسی غلطی اور گناہ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ اگر فرشتہ حضرت اسرائیل بھی مجھے بول دے کہ 10 دن میں آپ انتقال کرنے والے ہیں اور ان 10 دنوں میں مجھے نکاح کی ضرورت پڑی تو میں نکاح کر کے مروں گا، بغیر نکاح کے نہیں مروں گا، حالانکہ معلوم ہے 10 دن میں انتقال ہونے والے ہیں۔ پھر بھی نکاح اتنی اہم نعمت ہے کہ اگر نکاح کے بغیر مروں گا تو ہو سکتا ہے میں کسی فتنے میں مبتلا ہو کے مر جاؤں، کسی لڑکی کی محبت میں مبتلا ہو کے مر جاؤں، کوئی گندی خواہش دل میں لے کے مر جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ میں نکاح کر کے صاف ستھرا رہ کے دنیا سے جاؤں۔ تو اسلام میں نکاح کی اتنی ترغیب دی گئی، آپ اندازہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابتدائی زمانے میں انبیاء کے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر چھوڑ کے آئے مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکاح کرنا تھا، نکاح کرنے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا پیغام آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خسر ہیں، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تمہیں مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں گاؤں چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے مہر کے طور پہ یہ متعین کیا کہ تمہیں 8 سال 10 سال تک ہماری بکریاں چرانا پڑے گا، یہی تمہارا مہر ہے۔ یہ معاملہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کا مہر طے ہو رہا ہے۔
8-10 سال تک بکریاں چرانا، یہ تمہارا مہر ہے، یہی اجرت تمہارا مہر بن جائے گی۔ تو نکاح اتنا آسان کیا گیا، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کام کر لو، یہ مہر کا بدل ہو جائے گا، لیکن نکاح بہر صورت کیا جائے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہیں ظاہر کیا یا رسول اللہ مجھے نکاح کرنا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے، یہ جنگ کا سامان ہے، اور جنگ کا سامان اس زمانے میں ہر مسلمان کو اپنے گھر میں رکھنا اتنا ضروری تھا جتنا آج ہم لوگ سوچتے ہیں وائی فائی اور موبائل رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی گھر نہیں ہو سکتا۔ شادی بھی ہو جائے گی اور بہو کو اور بیٹی کو موبائل اگر داماد دلا کر نہیں دے گا، رشتہ توڑ لیں گے، لیکن موبائل ضرور ہوگا۔ موبائل کے بغیر ہماری بیٹی کیسے رہ سکتی ہے؟ اور یہ واقعات ہو رہے ہیں سماج میں۔ ایسا نہیں ہے کہ لڑکیاں بڑی شرافت کے ساتھ جینا چاہتی ہیں، شادی کے بعد اگر لڑکی کو ماں باپ یا شوہر کی طرف سے موبائل نہ ملے، وہ گھر میں شوہر سے، ساس سے، پورے سسرال سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن موبائل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 2023 میں کویت کی عدالت کا سروے عربی اخبار میں آیا، جس میں ایک بہت افسوسناک خبر لکھی ہوئی تھی کہ کویت میں 1 سال میں 3.5 لاکھ خلا اور طلاق ہوئے۔ عربی ملک ہے، مسلم کنٹری ہے، 3.5 لاکھ خلا اور طلاق کے واقعات پیش آئے 1 سال میں۔ اس میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس میں عورت نے عدالت میں آ کر یہ کہا کہ مجھے اپنے شوہر سے خلا چاہیے۔ خلا کی وجہ پوچھی گئی تو اس عورت نے کہا میرا شوہر مجھے فیس بک آئی ڈی بنانے نہیں دے رہا ہے، اس واسطے میں اس سے خلا چاہتی ہوں۔ پوری عدالت افسوس کرنے لگی کہ فیس بک آئی ڈی نہیں بنانے کی وجہ سے شوہر سے خلا چاہیے، یعنی مجھے فیس بک چاہیے چاہے شوہر چلا جائے، فیس بک نہیں چھوڑوں گی، شوہر چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو آپ بتائیے کس قدر افسوس کی بات ہے۔ نوجوان جوڑا ایک مفتی صاحب کے پاس آیا، شادی ہو کے 12 سال ہو گئے، دلہا بیوی کا کہنا یہ ہے کہ میری دیورانی 4 سال ہوئے شادی ہو کر، اس کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، مجھے 12 سال ہو گئے آج تک میرا شوہر مجھے موبائل نہیں دلایا، 4 بچے ہو گئے ہیں، یا تو مجھے موبائل دلاؤ یا تو مجھے طلاق دو۔ یہ کسی فلم کی سٹوری نہیں ہے، یہ ہمارے شریف تلنگانہ کا واقعہ ہے، جہاں مسلمانوں کی بیٹیاں موبائل اور فیس بک کی وجہ سے شوہر سے خلا اور طلاق مانگ رہی ہیں، جبکہ انہی بیٹیوں کو ہمارے باپ داداؤں نے اپنی رخصتی کے موقع پر یہ نصیحت کر کے بھیجا کرتے تھے، بیٹی تیری ڈولی گھر سے جا رہی ہے، اب تیرا ڈولا ہی گھر واپس آئے گا، شوہر سے لڑ جھگڑ کے گھر واپس نہیں آئے گی۔ آج تک ہم تیرے ماں باپ تھے، آج کے بعد سے تیرے سسرال تیرے ماں باپ ہیں، آج تک یہ تیرا گھر تھا، آج کے بعد سے تیرا شوہر کا گھر تیرا گھر ہے۔ یہ نصیحت جہاں کر کے بھیجا کرتے تھے، آج وہ بیٹیاں کن وجوہات پر طلاق اور خلا مانگ رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے مہر دینے کے لیے، وہ صحابی کہنے لگے میرے پاس یہ تلوار اور زرہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے مسلمان کے لیے آلات جہاد، جنگ کا سامان رکھنا، تلوار، نیزہ، بھالا اور دیگر سامان رکھنا مومن ہونے کی علامت ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ہم صحابہ اکرام جس صحابی کے گھر میں اگر تلوار اور جنگ کا سامان نہیں ہوتا، ان کے بارے میں ہمیں ڈاؤٹ ہوتا شاید یہ منافق ہے، شاید یہ منافق ہے۔ اس طرح کا ڈاؤٹ ہوتا تھا جس کے گھر میں اگر سامان جنگ نہ ہوتا تھا، اتنا ضروری تھا۔ ضرورت کیا ہے اس کی؟ درمیان میں ایک بات یہ سن لیں، فقہ کا اصول ہے، فقہ بولتے ہیں قرآن شریعت کا، قرآن اور حدیث کا خلاصہ۔ مسجد میں آنے کے بعد اتنے لوگ جمع ہو گئے، جتنے لوگوں تک آواز جاتی ہے، تو امام صاحب کو نماز پڑھاتے وقت بھی اتنی زور سے ہی قرات کرنا چاہیے
جتنے مسجد میں لوگ ہیں۔ اس سے زیادہ زور سے آواز سے اگر قرات کی جائے گی، قرآن پڑھا جائے گا، تو بھی فقہا نے اسے مکروہ لکھا ہے۔ اس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوگی جو سننا نہیں چاہتے ہیں، جو نماز میں شریک نہیں ہیں۔ قرات کس کے لیے ہے؟ جو نماز میں شریک ہیں ان کے لیے ہے۔ روڈ پہ جانے والوں کے لیے نماز نہیں ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے نماز ہے۔ تو یہ اصول فقہا نے لکھا ہے کہ جتنے لوگ جمع ہیں ان کے لیے آواز رکھی جائے، جو ان سے زائد ہوں ان کے لیے قرآن کی توہین ہے، کیونکہ وہ سننا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ ایسے دین کی بات کا بھی یہی مسئلہ ہے، جتنے لوگ جمع ہیں ان کے لیے دین کی بات کی جاتی ہے۔ جو آدمی وہاں پر ٹھیلا بنڈی پر گانے سن رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، موبائل دیکھ رہا ہے، انہیں زبردستی سے دین سکھانے کا، سنانے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم پسند نہیں کرتے پھر بھی ہم زبردستی ہم تم کو مسلمان بنا دیں۔ تم چاہتے ہی نہیں ہو سیدھے راستے پہ آنا، ہم زبردستی ہم تمہیں سیدھے راستے پہ لے آئیں۔ زبردستی سیدھے راستے پہ لانے کی طاقت اگر ہے تو صرف اللہ میں ہے۔ ایک کوڑا مارے حضرت جبرائیل سب سجدے میں پڑ جائیں گے، لیکن آج تک کیوں کوئی کوڑا نہیں برسا ہے؟ اللہ نے ہم کو اختیار دیا ہے مسلمان بننے یا نہیں بننے کا۔ مرضی سے جو چلتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ زبردستی تو ہاتھی بھی جھکا ہوا ہے، گدھا بھی جھکا ہوا ہے، سب رکوع میں ہیں، سب جانور سجدے میں ہیں، سارے درخت قیام میں ہیں، سارے جانور رکوع میں ہیں، سارے پہاڑ سجدے میں ہیں۔ یہ پوری کائنات اس کی عبادت کر رہی ہے قیام، رکوع، سجدے سے، اور مسلمان کو اختیار دیا گیا مرضی سے کھڑے ہو، مرضی سے جھکو، مرضی سے سجدہ کرو۔ اس واسطے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو لوگ یہاں پر ہیں ان تک آواز جائے، جو یہاں سے باہر ہیں انہیں آواز نہ جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ جو بات چل رہی تھی آلات جنگ اپنے گھر میں رکھنا مومن ہونے کی علامت ہے، اگر نہیں ہوتے تو نفاق کا ڈر سمجھا جاتا تھا۔ اب ان صحابی کے پاس آلات جنگ کے علاوہ کچھ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 بار پوچھنے کے بعد پھر یہ فرمایا کہ یہ خاتون جو کھڑی ہے اسے بھی نکاح کی ضرورت ہے، تو ان سے آپ علیہ السلام نے نکاح کروایا۔ اور نکاح میں کیا مہر طے کیا آپ علیہ السلام نے؟ جو قرآن مجید کی صورتیں تمہیں یاد ہیں وہ صورتیں تم انہیں سکھا دو، یہی تمہارا مہر ہے۔ کتنا آسان نکاح، کتنا سادہ نکاح! آپ بتائیں اس نکاح کا رشتہ لگانے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دونوں میاں بیوی کا رشتہ جوڑنے والے آپ علیہ السلام ہیں، اور آپ مہر طے کر رہے ہیں کہ جو قرآن کی صورتیں تمہیں آتی ہیں وہ قرآن کی صورتیں انہیں سکھا دو، یہی تمہارا مہر ہے۔ آپ نے اتنا آسان کر کے دکھایا نکاح کہ اس زمانے میں سوائے ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان ایک صحابی کے علاوہ کسی صحابی نے ایک نکاح پر اکتفا نہیں کیا، سب نے 4 نکاح کیا۔ کتنے صحابہ بولتے ہیں؟ 1.25 لاکھ صحابہ، کم و بیش۔ ان 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی نے بھی سوائے حضرت ابو ذر کے ایک نکاح پہ اکتفا نہیں کیا، سب نے 4 کی، کیونکہ آسان کام ہے۔ اللہ کے نبی نے آسان کیا تھا، آج امت نے مشکل بنایا، ایک بھی بھاری لگ رہا ہے۔ اور بدکاری بہت آسان لگ رہی ہے، عیاشی بہت آسان لگ رہی ہے۔ امت نے سنت کو چھوڑا اور سادگی کو چھوڑا تو سنتیں مٹتی گئی اور بے حیائی عام ہوتے گئی۔ کتنا آسان آپ علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ حیات الصحابہ کی روایت ہے، حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کرنے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو الدرداء حضرت سلمان فارسی کے مواخاتی تھے، یعنی اللہ کے نبی نے ان کو بھائی بھائی قرار دیا تھا ہجرت کے بعد۔ تو اپنے مواخاتی سے فرمایا حضرت ابو الدرداء سے کہ مجھے فلاں گھر کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے، تھوڑا میرا رشتہ لے جاؤ اور بات کر کے آؤ۔ تو حضرت ابو الدرداء گئے بات کرنے کے لیے، تو انہوں نے گھر والوں نے کہا کہ ہم تو سلمان کو نہیں جانتے ہیں، اگر آپ کو نکاح کی ضرورت ہے تو ہم آپ سے نکاح کرنے تیار ہیں۔ تو وہ صحابی کہنے لگے مجھے بھی نکاح کی ضرورت ہے، لیکن ابھی میں رشتہ میرے بھائی کی طرف سے لے کے آیا ہوں۔ تو وہ کہنے نہیں آپ راضی ہیں تو ہم کر دیں گے۔ وہیں بیٹھے بھائی گواہ بن گئے، باپ نے اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا دیا، 2 گواہوں کی موجودگی میں گھر میں ہی نکاح ہو گیا۔ اب وہ حضرت ابو الدرداء گھر سے
خوشی اور غم کی کیفیت میں باہر نکل رہے ہیں اور حضرت سلمان فارسی سے معذرت خواہ ہو رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دو، تمہارا رشتہ لے کے گیا تھا، میرا نکاح ہو گیا۔ کتنا سادہ! اور آج اگر ہم ہوتے تو اپنے بھائی کا گلا ہی کاٹ دیتے کہ تو دھوکے باز ہے، تو مکار ہے، تو فلاں ہے، میں رشتہ کرنا چاہ رہا تھا، تو اپنا کام بنا لیا، میں وہاں پر دیکھ رہا تھا، تو ایسا کر لیا۔ اب تو زمانے میں لوگ جیسے چور جوتے چپل چراتا ہے، چور موبائل اور گاڑی چراتا ہے، اب تو بعض لوگ وہ بھی ہیں جو رشتے بھی چراتے ہیں۔ رشتے کیسے چراتے ہیں؟ معلوم ہے فلاں گھر میں لڑکی ہے، اسے دیکھنے کے لیے فلاں مالدار پارٹی آ رہی ہے لڑکی دیکھنے کے لیے، ادھر سے بیچ میں سے مشاہدہ کو بھیجیں گے، جاتے جاتے ہمارے گھر میں بھی دیکھ لے کے جاؤ بولو۔ یہاں پر بھی ہے رشتہ، جبکہ اسلامی تعلیم یہ ہے جب دو آدمیوں کے درمیان میں ڈیلنگ چل رہی ہو تو بیچ میں منہ مت ڈالو جب تک کہ ان کی ڈیل ڈن نہ ہو جائے یا کینسل نہ ہو جائے۔ جب تک ان کا معاملہ انتہا کو پہنچ کر فائنل ہو نہ جائے اس وقت تک میں بھی خریدنا چاہ رہا ہوں، میں بھی لینا چاہ رہا ہوں، یہ بولنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تم دخل نہیں دے گو اپنے بھائی کے معاملے میں۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر بہترین اور مالدار گھرانے کا رشتہ آتا ہو، جان بوجھ کر رشتہ بھیجتے رہیں گے، وہ بولیں گے بھی کہ بھئی ہماری وہاں بات چل رہی ہے، اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم آ کے دیکھ لیں گے۔ پھر بھی کیا کہیں گے، ٹھیک ہے وہ تو چلتا رہے گا، آپ ایک بار آ کے دیکھ لے کے جائیے، کیا جائے گا، دیکھنے میں کیا جا رہا ہے، اس کے تھوڑے پیسے لگیں گے، پیسے تو ہمارے لگ رہے ہیں آپ کے آنے کے بعد کھلانا، دعوت رکھنا، میٹھا کھلانا، بچی کو سجنا سنوارنا، ہمارے پیسے لگیں، آپ کے تو کچھ بھی نہیں لگیں گے۔ یہ بھی بدماشی ہے، بدتمیزی ہے جو سماج میں پائی جاتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الدرداء کو بھیجا، ان کا نکاح ہو گیا۔ عجیب بات، علماء نے لکھا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت ابو الدرداء نے یہ سنایا کہ میرا رشتہ ہو گیا، تمہارا کینسل ہو گیا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان حال سے گویا کہ حضرت ابو الدرداء سے معافی مانگی کہ بھائی معافی تمہیں نہیں مجھے مانگنا چاہیے کہ اللہ نے جہاں تمہارا رشتہ آسمانوں پہ طے کر کے رکھا تھا میں وہاں اپنا پیغام بھیج رہا تھا، جہاں تمہارا رشتہ پہلے سے طے تھا وہاں میں اپنا پیغام بھیج رہا تھا، مجھے معافی مانگنا چاہیے۔ اس قدر سادگی تھی نکاح میں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی نکاح میں خرچ کتنا ہے؟ دو خرچ ہیں نکاح میں جو شریعت کی طرف سے رکھے گئے ہیں۔ پہلا خرچ ہے واجب، دوسرا خرچ ہے سنت۔ واجب خرچ ہے مہر دینا، سنت خرچ ہے ولیمہ کرنا۔ واجب خرچہ بھی لڑکے کے ذمہ ہے، سنت خرچ بھی لڑکے کے ذمہ ہے۔ لڑکی کے ذمہ نہ کوئی خرچ واجب کا ہے، نہ سنت کا ہے، نہ مستحب کا ہے، کوئی خرچ نہیں ہے۔ تو اب بھی بتاؤ جس امت میں لڑکی پر کوئی بوجھ نہیں رکھا گیا شادی بیاہ کا، اب اس گھر کی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے باپ کو بھکاری اور فقیر بننا پڑتا ہے۔ بیٹی کی شادی ہے اللہ کے نام پہ چندہ دیتے جاؤ، بیٹی کی شادی ہے مدد کرتے جاؤ، بیٹی کی شادی ہے بیٹی کی شادی کا کارڈ لے کر، اس کا فوٹو لے کر، اس کے فنکشن ہال کی تاریخ لے کر وہ دکان مسجد مانگتے پھرتا ہے، بیٹی کی شادی ہے میرے لیے تعاون کرتے جاؤ۔ تو پھر بتائیے جس بیٹی کا گھر سجانے کے لیے باپ فقیر بن جاتا ہو، وہ بیٹی جس گھر میں آئے گی کبھی اس گھر میں راحت نہیں آئے گی۔ جس بیٹی کا گھر بسانے کے لیے باپ ذلیل بن جاتا ہو، بھکاری بن جاتا ہو، در در ہاتھ پھیلانے والا بن جاتا ہو، وہ بیٹی گھر آنے کے بعد کبھی سکون نہیں آئے گا۔ کسی کا گھر اجاڑ کر گھر بنایا نہیں جاتا ہے، کسی کو مقروض بنا کر سودی اور مٹی کے قرضوں میں لڑکی والوں کو مبتلا کر کے وہ بیٹیاں جو گھر آتی ہیں کبھی وہ سکون سے نہیں پنپ سکتی ہیں۔ اور مانگنے کی جب بیماری کسی میں آ جاتی ہے تو پھر موت تک مانگتے ہی رہتا ہے۔ وہ ایک وقت کا بھکاری نہیں ہوتا ہے، وہ انٹرنیشنل ہو جاتا ہے، وہ انٹرنیشنل فقیر بن جاتا ہے۔ اب وہ سوٹ بوٹ پہن کر مانگے گا پھر بھی کوئی اسے فقیر نہیں سمجھے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح کو اس قدر آسان فرمایا۔ حضرت ابو الدرداء حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، مدینہ ہجرت کر کے آنے کے بعد کچھ نہیں تھا ساتھ، اپنے بھائی سے کہا اپنے بھائی ان کے جو مواخاتی بھائی تھے انہوں نے کہا میری ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں تم نکاح کر لو، میری یہ پراپرٹی دے دیتا ہوں تم لے لو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ تمہارا بھلا کرے، بس مجھے مارکیٹ کا راستہ بتا دو، ادھر بازار کہاں ہے۔ بازار کا راستہ بتایا گیا، پہلے ہی دن
اتنا بازار میں کھڑے کھڑے کما لیا کہ رات کا کھانا اپنی کمائی کا کھا سکے، پھر ایک ہفتے کے اندر اتنا کما لیا کہ اپنے گھر کا اور سواری کا انتظام کر سکے، ایک مہینے کے اندر شادی بھی کر لیا اپنے پیسوں سے، اور مہر میں سونے کی ڈلی دی، سونا اتنا کمایا وہ شخص جو گاؤں چھوڑ کے خالی ہاتھ آیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے کپڑوں پر کلر دیکھا، پوچھا یہ کیا کلر ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ 2 دن پہلے شادی ہو گئی، اس کا کلر ہے۔ آپ سمجھو، مدینے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا نکاح ہو رہا ہے، اس نکاح میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انوائٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ نبی کو دعوت نکاح میں بلانا صحابہ ضروری نہیں سمجھتے تھے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ نکاح کے لیے فلاں شیخ صاحب کو بلاؤ، فلاں مفتی صاحب کو بلاؤ، فلاں خاندان کو بلاؤ، فلاں ایم پی ایم ایل اے کو بلاؤ، فلاں کارپوریٹر کو بلاؤ، فلاں مالدار کو بلاؤ، فلاں ہندو کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ۔ ہر دوست کو شادی میں بلانے کی جو لت پڑی ہے، اس کی خاطر 2000 لوگ، 1500 لوگ، 1000 لوگ، اور ان کے کھانے کا انتظام 5 لاکھ 12 لاکھ کا خرچہ اب کہاں سے کرے گا؟ امت کو اللہ کے نبی نے بتایا کہ اگر نبی کی موجودگی میں صحابی نکاح کر رہا ہو تو نبی کے دعوت میں بلانا صحابی پر بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اور نہ وہ صحابی اللہ کے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ معافی چاہتا ہوں، بزی تھا اس واسطے نہیں بلا سکا، نہ صحابی معذرت چاہ رہے ہیں، نہ نبی شکایت کر رہے ہیں میں ہوں مدینے میں، میرے ہوتے ہوئے مجھے بلائے بغیر کیسا نکاح کر لیے۔ نہ نبی کی طرف سے شکایت ہے، نہ صحابی کی طرف سے معذرت ہے۔ پتہ چلا کتنی سادگی اس زمانے میں تھی کہ نبی کو بھی بلانا ضروری نہ سمجھاؤ۔ اور ہمارے خاندانوں کو دیکھ لیں، اگر شادی کے لیے بلایا جائے، بیٹے کو بھیجے بلانے کے واسطے، تمہارے خالو کو، چاچا کو، فلاں کو بلا کے آؤ، کیا بولیں گے؟ خود نہیں آیا، بچے کو بھیجا بلا کے آؤ بول کے، فون کرا آ کے نہیں بلایا، عورت کے ذریعے سے بولنے لگایا، خود آ کے نہیں بولا۔ کیا نخرے آگے کھا کے جانے واسطے، کچھ لگا رہے پیسہ۔ کسی کی شادی میں، بھائی کی شادی ہو رہی ہے، بھائی کے بیٹے کی ہو رہی ہے، فلاں کی ہو رہی ہے، اپنی طرف سے تو خرچہ کرنے سے رہے، کچھ مدد کرنے سے رہے، آنا ہے کھا کے جانا ہے، پھر اس میں بھی اتنے نخرے ہیں کہ خود نہیں بلایا، بیٹے سے بلایا، ڈائریکٹ آ کے نہیں بلایا، فون کر کے بلایا۔ زندگی بھر نفرتیں پنپتی رہتی ہیں اور تعلقات توڑے رہتے ہیں۔ یہ سب کس کی تعلیم ہے؟ کیا آپ علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے شادی میں فلاں فلاں ہونا ضروری ہے؟ شادی میں شریعت نے صرف 2 گواہ کو واجب کیا ہے، بس شادی میں شریعت نے صرف 2 گواہ کو واجب کیا ہے۔ اگر لڑکا ہے، لڑکی ہے، ایکسٹرا 2 لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں، لڑکا لڑکی خود بول رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو تمہارے نکاح میں دے رہی ہوں، لڑکا بول رہا ہے میں تمہیں قبول کر رہا ہوں، 2 لوگ بازو بیٹھے بیٹھے سن رہے ہیں تو بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ واجب درجہ ہے بس۔ اتنا سادہ جس شریعت نے تعلیم دی ہو، پھر اس شریعت کی ماننے والی قوم کا حال یہ ہے کہ کتنے رسومات شادی میں شامل کیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے مسلمانوں کے سماج میں منگنی اور شادی یہ 2 ایسی بلا ہے، منگنی چھوٹی قیامت ہے، شادی بڑی قیامت ہے۔ منگنی چھوٹی قیامت ہے، شادی بڑی قیامت ہے۔ اتنے رسومات ہوتے ہیں کہ لڑکی والے بھی تھک جائیں گے، لڑکے والے بھی تھک جائیں گے۔ آپ علیہ السلام بتائیے، سفر میں آدمی جب نکلتا ہے، آج کا سفر تو ویسے بھی آسان ہے، بس سے جاتے ہیں، فلائٹ سے جاتے ہیں، ٹرین سے جاتے ہیں، اے سی کا سفر رہتا ہے، آدمی سلیپنگ برتھ بھی بک کراتا ہے، سو کے آرام سے جاتا ہے۔ آج کے سفر میں کوئی ٹینشن نہیں رہتا ہے آدمی۔ پہلے زمانے میں اونٹ پہ بیٹھ کے جانا، گھوڑے پہ بیٹھ کے جانا، گھوڑے پہ بیٹھ کے کبھی تیز رفتاری سے دوڑ کے دکھاؤ، پوری ہڈی پھسلی ایک ہو جائے گی، پورے درد نکل جائیں گے۔ ایک ہے شوقیلے گھوڑے پہ بیٹھنا، جہاں ایک گھوڑے کو دوسرے گھوڑے پر شادی کے ٹائم پہ بٹھایا جاتا ہے، وہ شوقیلے ٹائم پہ بیٹھنا، ایک گھوڑے کو دوسرے گھوڑے پہ بٹھانا وہ الگ مسئلہ ہے۔ صحیح تیز رفتار گھوڑے پر کسی مرد کا بیٹھنا اور پھر 500 کلومیٹر 400 کلومیٹر تیز رفتاری سے سفر کر کے دکھانا کتنا مشکل کام رہتا ہے سفر میں۔ آپ علیہ السلام نے سفر کیا،
مکہ مکرمہ راستے میں ایک جگہ پر قیام کیا، وہاں پر آپ علیہ السلام کو پیغام آیا نکاح کا، سفر میں نکاح ہو رہا ہے، سفر میں نکاح ہو رہا ہے۔ تو آپ بتائیے سفر میں کون ساتھ رہتے ہیں؟ جتنے لوگ ساتھ ہیں بس وہی ساتھ ہیں، کوئی ہنگامہ نہیں ہے۔ سفر میں نکاح ہو رہا ہے، سفر میں رخصتی ہو رہی ہے، سفر میں شب زفاف ہو رہا ہے، اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہو رہی بھئی یہ سب سفر میں کہاں ہو سکتا، گھر آنے کے بعد کریں گے۔ تو آسان اتنا فرمایا آپ علیہ السلام نے نکاح کو۔ آپ بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، 11 نکاح میں سے ایک نکاح کا ولیمہ ایسے بھی ہوا کہ آپ نے فرمایا تمہارے گھروں میں جو جو پکا ہے وہ لا لو، میرے گھر میں جو ہے میں وہ لا لیتا ہوں، ایک دسترخوان پہ رکھ دو، سب مل کے کھائیں گے، یہی میرا ولیمہ ہے۔ یہ کس کا ولیمہ ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہو رہا ہے۔ آج اگر کوئی آدمی کھجور کھلا کر اور حلیم کھلا کر یا چائے بسکٹ کھلا کر بولے کہ یہ میرا ولیمہ ہے، تو دیندار لوگ بھی تانے دیں گے یہ کیسا ولیمہ ہے، یہ کون سے قرآن میں لکھا ہے، یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے، اتنا سادہ کرنا۔ یہ بڑی بے شرمی سے پوچھیں گے۔ ہاں 3 لاکھ کا فنکشن ہال بک کرائے تو جب نہیں پوچھیں یہ کون سے حدیث میں لکھا ہے، جب 10 طرح کے کھانے رکھیں گے اور ٹکا کے کھائیں گے تب نہیں پوچھیں گے یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے، جب ہدیے اور تحفے دیتے اور لیے جاتے رہیں گے تب نہیں پوچھیں گے یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے۔ یعنی جب پیٹ بھرے گا تو کوئی حدیث نہیں یاد آئے گی، جب صرف ایک چمچ حلیم اور کھجور ملے گا، بسکٹ ملے گا، تب حدیثیں یاد آئیں گی۔ معلوم ہوا حدیث پر عمل نہیں ہے، دراصل کھانے کا وہ غم کھا رہا ہے، بریانی اور مندی اور میٹھے کا غم کھا رہا ہے، جس کی وجہ سے حدیثوں کا حوالہ آ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ایک ولیمے میں اتنا سادگی سے معاملہ فرمایا، گھر میں دودھ کا گلاس رکھا ہوا ہے، وہی دودھ صحابہ جو موجود تھے ان کو بلایا، اللہ کے نبی نے اس میں برکت کی دعا فرمائی اور وہ دودھ کا پیالہ صحابہ کو پھرا دیا اور ہر صحابی نے اس دودھ کے پیالے سے پیا۔ آپ نے فرمایا یہ میرا ولیمہ ہے۔ اس امت کو اور کیا چاہیے؟ اتنی سادگی دنیا کا کوئی مذہب اور کسی مذہب کا پیشوا اور نبی نہیں بتا سکتا جتنی سادگی اللہ کے نبی نے اس امت کو دی ہے۔ اس کے باوجود بھی غریب سے غریب آدمی بھی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے نواب بننا چاہتا ہے، قرضدار بننا چاہتا ہے، سودی قرضوں میں مبتلا ہونا چاہتا ہے اولاد کی نکاح کی خاطر۔ اور جب تک امت میں شادی بیاہ کے مسائل سنت کے مطابق نہیں ہوں گے اس وقت تک امت ظالم ظلم کرنے والے کفار کے ہنود کے ظلم سے ہرگز نہیں نکل سکتی ہے۔ سنتوں کی برکت اس امت سے ختم ہوتی چلی گئی، پھر یہ امت کبھی بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں نہیں آ سکتی جب تک کہ سنت زندگی میں نہ آئے۔ کیا بولتے ہیں لوگ؟ ولیمہ سنت ہے، کرانا ضروری ہے۔ بالکل ولیمہ سنت ہے، کرانا ضروری ہے۔ فجر کی 2 رکعت بھی سنت تھی، کئی سالوں سے نہیں پڑھے، فجر ہی نہیں پڑھے کئی سالوں سے، فجر کی فرض یاد نہیں آ رہی ہے، ولیمے کی سنت یاد آ رہی ہے۔ دعوت قبول کرنا سنت ہے، دعوت دینا سنت ہے، کھانے کی دعوت دینا سنت ہے، قبول کرنا سنت ہے، وہ یاد ہے سب لوگوں کو، لیکن عشاء کی نماز فرض ہے وہ تو یاد نہیں رہا کسی کو۔ امت فرائض چھوڑ رہی ہے اور سنتوں کو گھٹ پکڑے، وہ بھی وہ سنتیں جس سے پیٹ آباد ہو، وہ سنتیں جس سے گھر آباد ہو، سماج آباد ہو، وہ نہیں، وہ سنتیں جس سے آدمی کو فل کولیسٹرول چڑھ جائے، جلد بی پی اور شوگر آ جائے اور ہارٹ کا مریض بن جائے، وہ سنتیں یاد ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا من ولد لہ ولد، اگر کسی آدمی کو لڑکا پیدا ہو فلیحسن اسمہ، اسے چاہیے کہ اس بچے کا نام اچھا رکھے، وَأَدَّبَهُ، اور اسے اچھی ادب سکھائے، سلیقہ مندی سکھائے، اس بچے کو انسان کا بچہ بنائے۔ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، اور جب وہ بچہ بالغ ہو جائے، لڑکا بالغ ہو جائے تو اس لڑکے کا نکاح کر دے۔ یہاں آپ علیہ السلام ماں باپ کی ذمہ داری بتا رہے ہیں، بچہ پیدا ہوا نام اچھا رکھو، سلیقہ مندی سکھاؤ، اور بالغ ہو جائے تو پھر اسے شادی کراؤ۔ فَإِن بَلَغَ، بالغ ہو گیا
ولم یزوجہ، اور باپ نے اس کا نکاح نہیں کرایا، فاصاب اسمن، اگر اس لڑکے نے کوئی بھی گناہ کر لیا، بدکاری کر لیا، تنہائی میں اکیلے میں کچھ بھی گندی حرکت کر لیا، فاصاب اسمن فانما اسمہ علی ابیہ، اب کان کھول کے سن لیں، ماں باپ کو اللہ یہ فرماتے ہیں وہ لڑکا اکیلے میں کوئی بھی گناہ کرے گا وہ گناہ ماں باپ کو بھی ملے گا، وہ گناہ ماں باپ کو بھی ملے گا، کیونکہ وہ آج کا سماج ایسا ہے کہ اگر لڑکا ماں باپ کو بولے بغیر اپنی مرمانی سے لو میرج کر سکتا ہے، لو میرج کرنے والوں کی عزت ہے۔ میں لو میرج کرنے کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں، اسلام میں لو میرج نہیں ہے، لو آفٹر میرج ہے، میرج سے پہلے لو نہیں ہے، حرام ہے، ایک بھی لڑکی سے شادی سے پہلے محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے، شادی کے بعد 4 سے کر سکتے ہیں، شریعت شادی کر کے پھر کرو، شادی سے پہلے ایک کو بھی ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دیتی ہے شریعت، لیکن حرام رشتے 10 رکھیں گے، حرام تعلقات بدل بدل کر رکھیں گے، جائز تعلق ایک بھی نہیں ہوگا، جائز تعلق سے آدمی کترائے گا کہ ابھی ہمارے ماں باپ نہیں مانتے ہیں، ابھی ہماری بہن ہے، ابھی ہمارا بھائی ہے، ابھی فلاں ہے، ابھی فلاں ہے، اس واسطے لڑکا اکیلے پن میں گندی حرکتیں کرتا رہے گا، ایک وقت آئے گا کہ شادی کے قابل بھی نہیں رہے گا، سماج اس پہ راضی رہے گا۔ آگے بتائیں گے اسباب ہمارے سماج میں کن کن وجوہات سے اولاد جوان لڑکے گندی حرکتوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیے درمیان میں ایک بات سمجھیں، ہم اس وقت مسجد کے مسلمان ہیں، سوسائٹی کے مسلمان نہیں ہیں، ہم اس وقت مسجد کے مسلمان ہیں، سوسائٹی کے مسلمان نہیں ہیں۔ مسجد کے مسلمان کیا مطلب؟ مسجد میں آئے سب کے سروں پہ ٹوپی ہے، ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے، شرافت بھی ہے، نورانی چہرہ بھی ہے، توبہ تلہ بھی ہے، گال پہ ایک مار لینا تھپک لینا بھی ہے، سجدے بھی ہیں، اور پیشانی پہ نماز کا گٹھا بھی ہے، سب چیزیں موجود ہیں، اور سوسائٹی میں جانے کے بعد جھوٹ، دھوکہ، شراب، قرضے، لوٹ مار سب موجود ہیں۔ کیا معلوم ہوا؟ مسجد کا مسلمان ہے، سوسائٹی کا مسلمان نہیں ہے، یعنی مسجد میں اللہ کی مان رہا ہے۔ مسلمان کہتے ہیں اسلمہ، مان لینا، تسلیم کر لینا، فرما برداری کرنا، تو مسجد میں آ کے تو اللہ کی مانتا ہے، مسجد کے باہر اللہ کی نہیں مانتا ہے۔ اس واسطے بدنام کہاں ہو رہا ہے؟ مسجد کے مسلمانوں سے اسلام بدنام نہیں ہو رہا ہے، سوسائٹی کے مسلمانوں سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ اسی واسطے آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں کے باہر غیر مسلم عورتیں اپنے چھوٹے بچوں کو لے کے بوٹل ہاتھ میں لے کے دم کرانے کے لیے آتی ہیں، تھوڑا دم کر دیجئے۔ وہ اللہ کو مانتی ہے، ہمارے بھگوان اللہ کو، خدا کو مانتی ہے؟ نہیں مانتی ہے، وہ نان مسلم ہے، وہ قرآن پر یقین رکھتی ہے؟ نہیں رکھتی ہے، اس کا اور مذہب ہے، لیکن پھر کیوں وہ مسجد کے پاس آ کے کھڑے ہو کے دم کرانا چاہتی ہے؟ کیونکہ اسے معلوم ہے ابھی ابھی مسجد میں آ کے وضو بنا کے نماز پڑھ کے توبہ کر کے پاک ہو کے پوتر ہو کے نکل رہا ہے، اب دم کرا لوں گی تو اثر رہے گا، پھر جا کے دکان کی کرسی پہ بیٹھے گا تو پھر یہ بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ اس واسطے وہاں دم کرانے نہیں آتی ہیں، دکانوں پہ دم کرانے نہیں آتی ہیں، گھروں پہ دم کرانے نہیں آتی ہیں، کیونکہ سوسائٹی میں کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا، مسجد سے نکلا تو مسلمان ہے بس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ بالغ ہو جائے اگر اس کا نکاح نہیں کرایا جائے گا، وہ کوئی بھی گناہ ایسی گندی حرکت کرے گا، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کا گناہ ماں باپ پر بھی ہوگا، یعنی مطلب ہے کہ وہ جو گناہ کرے گا گناہ اس کو بھی ہوگا، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد شریعت کا وہ بھی مکلف ہے، اسے بھی سزا ملے گی، وہ کوئی بھولا معصوم نہیں ہے، گناہ اسے بھی ہوگا، لیکن ماں باپ ذریعہ بننے کی وجہ سے ماں باپ کو بھی گناہ ہوگا۔ ماں باپ ذریعہ کیسے ہیں؟ ماں باپ ذریعہ اس طریقے سے ہیں، سماج میں شادی کرانے کی ذمہ داری ماں باپ پر ہوتی ہے، اولاد خود سے شادی نہیں کرتی ہے، اگر خود سے اولاد شادی کر لے گی تو ماں باپ کی عزت نہیں رہے گی، کہ بیٹا ہے باپ کو بولے بغیر شادی کر لیا، بیٹی ہے ماں باپ کو بولے بغیر شادی کر لی، ماں باپ کی عزت نہیں رہے گی۔ اس واسطے شریعت نے ولی کو ذمہ داری بنائی ہے، ماں باپ جو ولی بنتے ہیں یہ ذمہ دار ہیں، سرپرست ہیں، ان کے ذریعے سے نکاح کیا جائے۔ اب یہ نکاح کی طرف توجہ دینے تیار نہیں ہیں، کیوں توجہ دینے تیار نہیں ہیں؟ اسباب آگے ذکر کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی سے متعلق آپ علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں فقہا نے شادی کے درجے لکھے ہیں۔ شادی کرنا بعض مرتبہ فرض ہے، کب؟
اگر لڑکے کو معلوم ہے اگر میں شادی نہیں کروں گا تو یقین ہے 100% میں زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، یقین ہے۔ اب شریعت کہتی ہے تمہیں شادی کرنا فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ اب کچھ شرمائے بغیر پوری بے شرمی کے ساتھ اپنے ماں باپ کے سامنے بولو مجھے شادی کرنا ہے، جیسے اپنے ماں باپ کے سامنے بولتے ہو کہ مجھے کھانا چاہیے بھوک لگ رہی ہے، مجھے پانی چاہیے پیاس لگ رہی ہے، وہ بولنے میں جیسے شرمایا نہیں جاتا ہے ایسے ہی مجھے شادی کا تقاضا ہے یہ بولنے میں بھی شرمانا نہیں چاہیے۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ اتنا کلوز نہیں ہے کہ بچہ اپنی بات دل کی بات باپ اور ماں اور بہن سے شیئر نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ اپنے دوستوں سے شیئر کر رہا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے جس لڑکے اور لڑکی کو گھر میں پیار نہیں ملے گا تو پھر سماج کے آوارہ لڑکے لڑکیاں اسے پیار دینے کے لیے تیار ہیں، سماج کے آوارہ لڑکے لڑکیاں اسے پیار دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں گھر کو ٹائم نہیں دے گا، چبوترے اور کٹوں کو ٹائم دے گا، یہاں ماں باپ کچھ پوچھنا بھی چاہیں گے تو جواب نہیں دے گا اور بیٹھے بیٹھے کونے میں چیٹنگ کر کے دوستوں سے مزے لیتا رہے گا، لڑکیوں سے چیٹنگ کر کے مزے لیتا رہے گا۔ کیا معلوم ہوا باپ سے اتنا کلوز تعلق نہیں ہو سکا کہ باپ اس کی بات سمجھ سکے، وہ بول سکے، اتنا روب اتنا غصہ ہر بات پر کہ بچہ اب باپ کو منہ لگانے تیار نہیں ہے۔ بعض مرتبہ شادی کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس لیے فقہا نے لکھا 5 درجے ہیں شادی کے، کبھی فرض ہے کبھی واجب ہے کبھی سنت ہے کبھی مکروہ ہے کبھی حرام بھی ہے۔ شادی کرنا حرام کب ہے؟ فقہا نے لکھا اگر معلوم ہے کہ میں شادی کروں گا تو بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا، بیوی پر ظلم کرتا رہوں گا، مار توڑ کرتا رہوں گا، اسے سکون سے جینے نہیں دوں گا، تو ایسے آدمی کو شادی کرنا حرام ہے۔ کہ تم یہ گھر بسانے کے لیے نہیں کر رہے ہو، برباد کرنے کے لیے کر رہے ہو، کسی کی بیٹی پر ظلم ڈھانے کے لیے کر رہے ہو۔ یہاں ایک بات سمجھیں، ہمارے سماج میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، لڑکا خراب ہو گیا کس کی بھی نہیں سن رہا ہے، شادی کر دیں گے سدھر جاتا، یہ سوچ کر بھی بعض لوگ آوارہ لڑکوں کی شادی کرنے کے لیے رشتے دیکھتے ہیں۔ بگڑ گیا ہے، رات کو گھر پہ ٹائم پہ نہیں آ رہا ہے، بیڑی کاڑی کی عادت شروع ہو گئی، پینا بھی شروع کر لیا، دوستاں غلط ہو گئے، کچھ کماتا دھماتا نہیں ہے، اس لیے اگر شادی کر دیں گے ایک ذمہ داری آ جائے گی، ذمہ داری آنے کے بعد رائٹ ہو جائے گا، سدھر جائے گا، اس لیے شادی کر دو۔ ایسا کانسیپٹ جس کے پاس بھی ہے، ہم ان تمام شریفوں سے کہتے ہیں خدا کے واسطے یہ بدتمیزی چھوڑو۔ اس واسطے کہ 24-25 سال کے اس نوجوان کو اس کے باپ نے نہیں سدھار پایا، اس کی ماں سدھار نہیں سکی، اس کا چاچا سدھار نہیں سکا، اس کا تایا سدھار نہیں سکا، اس کا پورا خاندان اسے سدھار نہیں سکا، اس کے اسکول کے ٹیچر اسے سدھار نہیں سکے، محلے کی پولیس اسے سدھار نہیں سکی، ایک کمزور لڑکی 18 سال کی آ کے اس کو سدھار دے گی۔ ایسے آوارہ قسم کے لڑکیوں کی شادی، لڑکوں کی جب شادی کی جاتی یہ سوچ کر شادی کر دیں گے تو سدھر جائے گا، شادی کر دیں گے تو سدھر جائے گا۔ کتنے لوگ ایسا سدھرے ہیں؟ شادی کے بعد وہ ابھی 1 ہفتہ نہیں ہوا گھر کو ٹائم پہ برابر نہیں آ رہا ہے، 1 ہفتہ نہیں ہوا پینا شروع کر لیا ہے، مارنا شروع کر لیا ہے، اب ماں باپ بھی پریشان ہیں، جھگڑے چل رہے ہیں، کورٹ کچہریاں آباد ہو رہی ہیں، لڑکی کے ماں باپ پریشان ہیں، ہم اچھا لڑکا سمجھ کے کیے تھے، لڑکے کے اندر یہ عادت ہے، اب معلوم ہو رہا ہے۔ شادی کسی کو سدھارنے کا ذریعہ نہیں ہے، سدھارنے کے لیے سماج میں پولیس ہے، سدھارنے کے لیے علماء ہیں، ان کے بیانات ہیں، ان سے اگر آدمی نہیں سدھر سکا شادی سے سدھر جائے گا۔ ایک نوجوان کی شادی ہوئی، 1 ہفتہ نہیں گزرا، اس کی گھر والی ایک مولانا کو فون کر کے کہتی ہے ہمارا نکاح آپ ہی پڑھائے ہیں، 1 ہفتہ ہوا، صرف پہلی رات گھر پہ آئے، اس کے بعد سے روزانہ 2 بجے 3 بجے گھر پہ آ رہے ہیں، تھوڑا آپ بولیے ٹائم پہ گھر پہ آنے کے واسطے۔ آپ بتائیے نئے دولہے کو رات میں 2 بجے 3 بجے گھر جانا رہتا ہے، ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہیں بیٹا کیسا ہے، اگر میں ایسے بیٹے کی شادی کروں گا تو ایک لڑکی پر ظلم ہوگا، ایسے بیٹے کی شادی کروں گا تو بیچاری ایک معصوم لڑکی، اس کی لڑکی والوں کے ماں باپ کو میرا بیٹا کتنی تکلیف پہنچائے گا، سب معلوم ہونے کے باوجود بھی اتنے شریف بن جاتے ہیں، نہیں سدھر جائے گا، سدھر جائے گا۔
اگر اسی جگہ پر یہ کانسیپٹ کو تھوڑا بدل کر بیٹی میری ہوتی اور جہاں میں شادی کر کے دے رہا ہوں لڑکا اسی طرح کا آوارہ ہوتا تو میں اپنی بیٹی اس آوارہ لڑکے سے دینے کے لیے تیار ہوتا؟ نہیں، میں نہیں دوں گا، لیکن میرے بیٹے کا نکاح کراؤں گا چاہے میرا بیٹا آوارہ کیوں نہ ہو۔ اتنی مطلب پرستی میں جب دنیا پنپے گی تو پھر سکون اب سماج میں کہاں سے آئے گا؟ علماء نے لکھا ہے شادی سے متعلق آپ علیہ السلام نے شادی کے لیے جو ترتیب رکھی ہے، 3 باتیں اگر کسی بھی نوجوان کے اندر ہوں تو اسے شادی کی کوشش کرنا چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ بیوی کا مہر دے سکتا ہے؟ مہر کتنا ہے؟ 5,000 10,000 25,000 اپنی اپنی سہولت سے دے سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، 3 وقت کا کھانا اپنی بیگم کو کھلا سکتا ہے۔ نمبر 3، بیگم کو رہنے کے لیے کرائے کا ایک چھوٹا سا کمرہ ہی کیوں نہ ہو جہاں پر اس کا سامان اور وہ عزت سے محفوظ رہ سکیں۔ 3,000 5,000 10,000 کے قریب بھی ایسا چھوٹا سا گھر لے کر ایک جھوپڑی میں رکھ سکتا ہے۔ یہ 3 چیزیں جس کے اندر ہیں شریعت کہتی ہے وہ نکاح کا قابل ہو گیا، وہ شادی کرنے کے قابل ہو گیا۔ ہمارے پاس کیا ہے کانسیپٹ؟ ہمارے پاس یہ ہے کہ پہلے 10 پاس ہوگا، 10 پاس ہونے تک 16 سال کی عمر ہوگی، 16 سال کے بعد پھر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ہوگا، 18 سال ہوگی، 18 سال کے بعد پھر ڈگری کرے گا، 3 سال اس میں لگیں گے، 20 سال ہوں گے۔ ڈگری کرنے کے بعد پھر کوئی اور کورس کرے گا تو 22 سال ہو جائیں گے، 22 سال کے بعد پھر جاب سرچنگ کے نام سے چنئی ہو، حیدرآباد ہو، کہیں اور ہو، جاب سرچنگ کے نام سے 3-4 سال لگائے گا۔ اب سرچ کرتے کرتے 3 سال ہو گئے، اس کے بعد جاب لگی، کمانا شروع ہوا تو کہیں گے ابھی کمانا شروع کیا ہے بچہ، ابھی کیا جلدی ہے شادی کی، اس واسطے کمانا شروع کرے، کماتے کماتے اب پڑھائی کے لیے جو قرضے لیا تھا پہلے وہ قرضے ادا کرو۔ اب پھر اس کے بعد اپنے پیروں پہ کھڑنے کے لیے شادی میں عام طور سے خرچ کتنا ہوتا ہے؟ 10 لاکھ 15 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ جمع کرو۔ اگر اللہ نہ کرے گھر میں کوئی بہن بیٹھی ہوئی ہے پہلے اس بہن کا نکاح کراؤ۔ یہ سب پروسیس کراتے کراتے جب وہ 30 سال کی عمر کو پہنچ جائے گا، بتائیے 14 سال میں بالغ ہوا، 30 سال کی عمر کو پہنچا، دوست غلط ہیں، سماج غلط ہے، موبائل میں تصویریں غلط ہیں، تو پھر اس کے بعد اس کی جوانی پاک رہے گی؟ یہ سکون سے اپنی جوانی گزار سکتا ہے؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا پاک دامنی کے ساتھ جوانی جو اللہ کی عبادت میں گزارا، اللہ کل اسے عرش کا سایہ عطا کریں گے جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ۔ کیا وجہ ہے کہ صرف جوانی کو گناہوں سے بچا کر گزار لوگے تو اللہ عرش کا سایہ دے دیں گے؟ پتہ چلا اتنا آسان نہیں ہے جوانی پاک دامنی سے گزارنا، اتنا آسان نہیں ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے اور جوانی میں کوئی گناہ بھی نہ ہو۔ میں یہ کہتا ہوں آج بہت سے لوگ کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، عجیب عجیب دعوے لوگ کر رہے ہیں، کوئی چھو منتر کر کے نیک بزرگ بننے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ہم یہ بولتے ہیں اللہ کے بندوں، نبی بننے کے لیے، مہدی بننے کے لیے اتنا نیک ہونا چاہیے پوری زندگی میں ایک بار بھی جھوٹ نہیں بولا رہنا، پوری زندگی میں ایک بار بھی جھوٹ نہیں بولا رہنا۔ ویسا بندہ بھی اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا، ولی بنا تو اور مسئلہ ہے۔ ہم میں سے کوئی ایک آدمی ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو جب سے عقل آئی اب تک ایک بار بھی جھوٹ نہیں بولا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے بول لیں جب سے عقل آئی ہے اب تک ایک بار بھی جھوٹ نہیں بولا ہوں۔ ایک گناہ ہے، باقی اور کتنے گناہ ہوں گے؟ جب ہماری زبان میں سچائی نہیں ہے، وعدے کی وفاداری نہیں ہے، نظریں محفوظ نہیں ہیں، خیالات پاک نہیں ہیں، روزی روٹی حلال حرام کی تمیز کے بغیر ہو رہی ہے، تو پھر ہم کیسے سوچ سکتے کہ ہم بڑے نیک ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اتنی سادگی کی تعلیم دی ہے نکاح کرنے کے سلسلے میں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، نکاح جب ان کا ہوا، گھر میں جب آئے پہلی رات تو پورے کمرے کو چادریں چڑھا کر پردے لگا کر سجا سورا ہوا دیکھا تو حضرت سلمان فارسی کیا فرمائے؟ کتنی عجیب بات فرمائے، کعبۃ اللہ اپنی جگہ سے اٹھ کر تمہارے گھر میں آ گیا
یا تمہارا گھر خود کعبہ بن گیا؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ڈیکوریشن کرتے ہیں نا شادی کے ٹائم پہ، دلہن کی روم کو، بیڈ روم کو سنوارتے ہیں، پھول لگاتے ہیں اور سجا سنوار کر بہترین بناتے ہیں. تو بیڈ روم کو سجا ہوا دیکھ کر حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے کعبۃ اللہ اٹھ کر تمہارے گھر میں آ گیا یا تمہارا گھر خود کعبہ بن گیا؟ تو عورتیں کہنے لگی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کعبہ وہیں سے، یہ ہمارا گھر ہے. تو حضرت سلمان فارسی نے پوچھا پھر یہ اتنا سنورا ہوا کیوں ہے گھر؟ دیواروں کو سجانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر سنورنے سے کسی کے دل کی عظمت بڑھ جائے، سنورنے سے کسی کے دل میں عظمت بڑھ جائے تو پھر کعبۃ اللہ کی عظمت ہی نہیں رہنا چاہیے، اس واسطے کہ کعبہ کچھ بھی سنورا ہوا نہیں ہے، کالا غلاف ہے، بس 4 دیواریں ہیں، کوئی سونا چاندی ہیرا موتی ایسا کچھ بھی لگا ہوا نہیں ہے، کالا غلاف پڑا ہوا ہے. پھر بھی ہر ایک مسلمان کے دل میں اس کی عظمت ہے. تو سنورا ہوا ہے، سنورا ہوا ہونا چاہیے، عظمت تبھی پیدا ہوگی. تو کعبے کی عظمت تو کسی کی بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر پورا پہلی رات ہی پورے گھر کا ڈیکوریشن نکالنے لگایا. پھر اس کے بعد دیکھا دلہن کے ساتھ بہت سی لڑکیاں سہیلیاں بیٹھی ہوئی ہیں. ہوتا ہے چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے دلہن کے کمرے میں جانے تک دولہا کو جو پریکٹس کرائی جاتی ہے بہت بدتمیزی کے ساتھ، تو کئی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ صحابہ بھی صحابہ تھے، کیا بہترین تعلیم فرمائی. کیا کہنے لگے؟ میرا نکاح تو ایک لڑکی سے ہوا ہے، اتنی دلہنیں کہاں سے آئی؟ یہ 1 1 get 2 free ایسا کچھ ملا ہے کیا؟ buy 1 get 1 free، buy 1 get 2 free. تو میرا تو نکاح ایک ہی سے ہوا ہے. حیات الصحابہ میں روایت موجود ہے. کیا فرمایا؟ ایک لڑکی سے نکاح ہوا، اتنی دلہنیں کہاں سے آئیں؟ ظاہر سی بات ہے بہت بڑا چوٹ تھا کہ بھئی میں جس سے ملنے کے لیے آیا ہوں تم وہاں آئے، تو کیا مطلب؟ پھر کیا بتانا چاہ رہی ہو؟ تو شرم کے مارے سب نکل کے باہر چلی گئی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنی بیگم سے فرمایا نکاح اللہ کی نعمت ہے. کتنے مرد ہیں جنہیں رشتہ نہیں مل رہا ہے، کتنی لڑکیاں ہیں جنہیں شادی نہیں ہو رہی ہے، خلا ہو گیا، طلاق ہو گیا، گھر میں بیوہ بنی بیٹھی ہیں، مطلقہ بنی بیٹھی ہیں، مختلیہ بنی بیٹھی ہیں، 40 سال کی عمر کو پہنچ رہی ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، کوئی دوسرا نکاح نہیں ہو رہا ہے، شادی نہیں ہو پا رہی ہے. اللہ نے تمہارا میرا رشتہ جوڑا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. اور سنو، اللہ کی نعمت نافرمانی کے ساتھ کبھی باقی نہیں رہ سکتی. اللہ کی نعمت نافرمانی کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی. پھر اپنی بیگم کو اٹھا کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ پڑھایا کہ نماز پڑھو. یہ سادگی کی تعلیم ہے. اب ہمارے گھروں میں ڈیکوریشن کے لیے، شادی کے اخراجات کے لیے جتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اتنے پیسے سے پھر کسی اور لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے. وہ ایک بزرگ ہمارے ملک کے بڑے عالم دین حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں آج مسلمان سماج میں شادی کے لیے ڈی جے، بینڈ باجا، ناچنے والے کنر، ان سب کو لا کر جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اڑایا جاتا ہے، کھانوں پر پیسہ، فنکشن ہالوں پر پیسہ، کپڑوں پر پیسہ، بینڈ باجے پر پیسہ، جتنا پیسہ اڑا کر بارات لے کر ایک گدھے کو گھوڑے پہ بٹھا کر لے کے جب وہ بارات لے کے پہنچتا ہے، جس لڑکی کے گھر سے جہاں غریب لڑکیاں بیٹھی ہوں، 4 بیٹیاں ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب اس گھر سے اس کی بارات نکلے گی اور وہ بوڑھی ماں، بوڑھا باپ اور یہ جوان غریب بیٹیاں یہ دیکھیں گی کہ ہمارا پڑوسی دھوم دھام سے لاکھوں روپے خرچ کر کے شادی کر رہا ہے، اس میں سے 2 لاکھ 3 لاکھ 1 لاکھ بھی ہمیں مل جاتے تو ہمارا گھر بھی بن جاتا، ہماری مہندی بھی رچ جاتی، ہماری ڈولی بھی سنور جاتی. یہ آہ جب ان بوڑھی عورتوں سے، ان جوان بیٹی کنواری بیٹیوں سے جب نکلے گی، یہ بارات گھر پہنچنے سے پہلے اللہ کی لعنت گھر پہنچ جائے گی. یہ بارات گھر پہنچنے سے پہلے اللہ کی طرف سے طلاق اور خلا کے فیصلے پہنچ جائیں گے. 6 مہینے میں خلا، 6 مہینے میں طلاق، 1 سال میں طلاق، کورٹ کچہری، مہیلا منڈل، ڈوری کیس، فلاں کیس میں مسلمان اتنا پنپ رہا ہے. آج جا کے دیکھ لو، ہر جگہ کا مہیلا منڈل برقعے والیوں سے بھرا ہوا ہے، پولیس اسٹیشن برقعے والیوں سے بھرا ہوا ہے. پولیس افسر کہہ رہا ہے افسوس ہمارے اتنے کیسز نہیں آتے ہیں جتنے آپ لوگوں کے کیسز آتے ہیں. ایک ڈسٹرکٹ میں بیان کے لیے جانا ہوا، ایک مسلمان دوست کی ڈی ایس پی سے اچھی دوستی تھی،
DSP साहब कहने लगे, आप बुरा मत समझिए, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं तो मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, मैं तंज नहीं कर रहा हूँ, बस अपनी बात, दिल की बात सुनाना चाह। वो DSP कह रहा है, नॉन मुस्लिम है, क्या कह रहा है, हमारा जवान बच्चा जब गाड़ी बाइक चलाने के काबिल हो जाता है, हम उसे बाइक दिलाते हैं तो हम बोलते हैं देख दिखा के चलाओ, इधर उधर रेसिंग मत करो, तो बाइक पे बैठ के ख्वाहिशात पूरी करेगा। लेकिन इतना रेस करके गलियों में, सड़कों में ऐसे भगा के, बूढ़े लोगों को डरा के, नज़दीक आके ज़ोर से हारन बजा के लोगों को परेशान करके, ऐसा हमारा नौजवान नहीं करता है, नॉन मुस्लिम। आपके मुसलमान नौजवानों के हाथ में गाड़ी मिल गई, इतना रेसिंग, इतना भगाओ, यहाँ एक्सीडेंट, वहाँ एक्सीडेंट, यहाँ हारन बजाए, वहाँ उनको डराए, इस तरह करते हैं। दूसरी बात, अगर हमारी ईद आती है, संक्रांति हो, दिवाली हो, गणेश हो, इस मौके पर हमारे नौजवान को पैसे मिलेंगे, सबसे बड़ी खुशी हमारे नौजवान की होती है, जाएगा शराब की दुकान पर, वाइन शॉप पे जाएगा, एक क्वार्टर लेगा, 60 रुपये, 120 रुपये मारेगा, सो जाएगा। ये इंतहा है खुशी की उसकी, पीना खाना, उसके बाद सो जाना। आपके नौजवान जब शब बारात आता है, शब कदर आती है, ईद आती है, तो आपके नौजवान रातों में गाड़ियाँ दुकानों पर, रोडों पर, गलियों पर इतना हंगामा मचाते हैं, पुलिस आकर खड़े रहना पड़ता है आपकी ईद बारात पर। आपके नौजवानों को जान का खौफ नहीं रहता है कि हम मर जाएंगे, हमारे माँ बाप को क्या होगा, हम पर केस होगा। जबकि वो DSP कह रहा है कि हमारे मज़हब में, हमारी मंदिरों में हमारा पुजारी कभी भी हमको कोई नसीहत नहीं करता। पूजा के लिए भी जाएंगे, वो जो मंत्र पढ़ता हमको समझ में नहीं आता, हम जाते हैं, पूजा करते हैं, आ जाते हैं। जबकि आपके पास हर हफ्ता वीकली प्रोग्राम होता है जहाँ पर आपके आलिम इमाम आपको नसीहत करते हैं। इतना नसीहत करने के बाद भी आपके जवान इतना बिगड़े हुए हैं और हमारे जवानों को नसीहत नहीं है। एक समाज से, हमारा सोसाइटी से हमारा जवान सुधरा है, फिर भी आपके जवानों का बिगाड़ कब ख़त्म होगा? ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है कि कोई नॉन मुस्लिम एक मुसलमान को कहे कि तुम्हारा जवान इतना ख़राब क्यों हो गया। उनके माँ बाप कहाँ चले गए, उनके बड़े कहाँ चले गए? और वो तंज के तौर पर नहीं कह रहा है, इजहार गम के तौर पे कह रहा है कि हम चूंकि सोशल वर्क करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है रातों में निकलना, ड्यूटी करना, देखना। रात के 2-2 बजे तक जवान होटलों पे बैठा हुआ है, 2 बजे से जवान कट्टों और चबूतरों पे बैठा हुआ है। तो आप बताइए, ऐसे नौजवानों से मुल्क आज़ाद होगा? ऐसे नौजवानों से किसी बहन को सहारा मिलेगा? ऐसे नौजवानों से बूढ़े माँ बाप को सहारा मिलेगा? ऐसे नौजवानों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आएगा? ऐसे नौजवानों से हमारी बेटियां जो मजलूम हैं, उन बेटियों के घर बसेंगे? कौन सा काम होगा जो नौजवान अपनी जवानी को समाज के लिए बोझ बनाकर जी रहा हो?